السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجنڈا سی ایس ایس. میں ہوں سکلین جمل اور آج ہم بات کریں گے انگلش ایسے کے اوپر. ایک اور اچھا سا ٹاپک لے کے آیا ہوں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنس کے یا پھر کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس لکھنے کو پریفر کرتے ہیں. تو although یہ ٹاپکس دکھنے میں سمپل ہوتے ہیں یا پھر ان میں ریلیونس بنانا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، بٹ اسٹل when you go deep into it, when you start analyzing it critically, you will realize کہ there are some mistakes. کچھ نہ کچھ غلطیاں آپ کر جاتے ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اوائڈ کریں اور آپ اپنا ایسے پاس کروائیں. تو اسی طرح کی آج ایک آؤٹ لائن ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو کہ اگین ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے نے لکھی ہوئی ہے، بٹ اسٹل دیر آر لاٹ آف مسٹیکس ان اٹ. اور آپ کافی زیادہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے، کس طرح سے آپ نے پریسائز رہنا ہے اپنے ایسے میں، تاکہ آپ کی جو ایکسپریشن ہے اس کی غلطیاں نہ ہوں، آپ کی گرامر کی غلطیاں نہ ہوں، اور آپ کا ایسے جو ہے وہ بندہ پڑھتا چلا جائے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے ایسے پورا ہو گیا. تو دیٹ از واٹ وی وانٹ کہ اتنا یونیفارم اور اسٹریم لائنڈ اور پیارا سا ایسے ہونا چاہیے کہ وہ بس جو ریڈر ہے وہ آرام سے اس کو پڑھتا چلا جائے اور پھر اس کو پاس کر دے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں آئے دیکھتے ہیں. جی، تو ہمارے پاس ہے آج کا ٹاپک مورل سٹینڈرڈز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بھی ایک تو ایسے آئے تھے. انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس آئی تھنک اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، اس طرح کر کے ٹاپک تھا. تو وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا تھا. وہ اگر آپ نے آئی آر پڑھی ہوئی ہے یا پھر آپ نے کرنٹ افیئرز اچھے طریقے سے کیے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل دیر آر سم تھنگس دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ایگزامپلس کس طرح سے دینی ہے، آرگومنٹس کس طرح سے دینے ہیں، کس طرح سے ریلیونٹ رہنا ہے. آج کی اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے، آپ ریئلائز کریں گے کہ ہاں یہ واقعی غلطیاں ہیں اور میں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں. سو ایک میری طرف سے بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ جس سے بھی ایویلیویشن کروائیں، میک شیور کہ وہ آپ کی غلطیاں نکال رہا ہے اور آپ کا جو پیپر ہے وہ کریٹیکلی انالائز ہو رہا ہے. کیونکہ اگر پورے پاکستان میں سے لائک 10,000 12,000 بندے میں سے کوئی 500 600 پاس ہوتا ہے، یا پھر کہہ لیں ٹوٹل 1,000 بندے کا پاس ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ آف کمپٹیشن ان ایسے. سو جس کو بھی چیک کروائیں میک شیور کہ وہ ہی از دا رائٹ پرسن ٹو ڈو سو، کیونکہ ہر کوئی اس طرح سے چیک نہیں کرتا. ٹو بی ویری فیئر. ٹھیک ہے جی. ناٹ نیمنگ اینی ون انڈیویجولی، بٹ آئی ہیو سین اٹ اے لاٹ مینی ٹائمس کہ کافی لوگ جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں آپ کی مسٹیکس کو، اینڈ یو جسٹ اوبلیویس ٹو یور مسٹیکس. مورل اسٹینڈرڈز ان انٹرنیشنل ریلیشنز انٹروڈکشن ہے جی. اس کے بعد واٹ آر دا مورل اسٹینڈرڈز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. فرسٹ آف آل پریولنس آف نان انٹرفیئرنس پالیسی ان ٹو دی افیئرز آف ادر اسٹیٹس. تو پریولنس کی بجائے آبزرونگ دی پالیسی آف نان انٹرفیئرنس. ٹھیک ہے جی، آبزرونگ دی پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ان ٹو دی افیئرز آف ادر اسٹیٹس، یہ ایک مورل پرنسپل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. Case in point, the UN Charter and its relevancy with non-interference policy. Second پہ آتے ہیں ensurance of right to self-determination. بالکل ٹھیک ہے جی. Case in point, the Declaration of Human Rights 1948. Actually, it is the UN and DHR جس کو آپ کہتے ہیں the United Nations Declaration of Human Rights 1948. I think 16 دسمبر ہے یا کون سی اپڈیٹ مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے. اکثر ہم ایم سی کیوز میں اس کو پڑھتے ہیں. ہیومن رائٹس ڈے جو منایا جاتا ہے تو اس وقت یہ ٹویٹی سائن ہوئی تھی. سو دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی چل جائے گا، بٹ اسٹل مور پریسائز اگر آپ نے کرنا ہے تو دا یو این ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. prevalence of respect to sovereignty of states. ٹھیک ہے جی. دا گلوب اینڈ sovereignty in the 21st century by وائٹ بی. یہ بک کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا ریفرنس دیا which is a good thing، کیونکہ بڑا پریسائز ریفرنس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sovereignty کا ہی پوائنٹ ہے اور sovereignty کے اوپر ہی ایک بک کا ریفرنس دیا ہوا ہے. so this is a good thing. Liberalization of trade at regional and international levels. For example, the views of Joe Biden on liberal trade policies. ٹھیک ہے جی. liberalization of trade ہونی چاہیے ریجنل اور انٹرنیشنل لیولس پہ، لیکن اس کو پھر نیشنل اور کلیکٹیو انٹرسٹ دونوں سرو کرنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ریجنل ڈسپیرٹیز یا پھر اکنامک ایکسپلائٹیشن کی طرف چلا جائے، ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ ہو، یا پھر یوں کہہ ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ کسی ایک کی سائڈ پہ زیادہ شفٹ ہوا ہو، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے کنٹریز کو. چلیں
2.5 جی eradication of all types of discrimination in every sphere of life. Case in point, globalization and its discontent by جوزف ریچرڈ. دیکھیں میرا اس پوائنٹ کے ساتھ اعتراض یہ ہے کہ eradication of all types of discrimination in every sphere of life. تو آپ کا ٹاپک انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ہے. آپ کیوں جان بوجھ کے اس کو آف ٹاپک لے جا رہے ہیں؟ اچھے خاصے پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں وہ ٹھیک تھے. تو یہ والا پوائنٹ مجھے کوئی مزے کا نہیں لگا، نہ ہی ڈائریکٹلی ریلیونٹ تھا. یا پھر اگر ریلیونٹ ہے بھی تو ایٹ لیسٹ اس کو ریلیونٹ دکھا دیں مجھے کہ کیسے ریلیونٹ ہے. مجھے اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھئی اس طرح سے ریلیونٹ ہے، ٹاپک کو ہٹ کر رہا ہے. لیکن آئی ایم unable to make the sense of it, so that is why I crossed this point. Following the norms of international relations, international organizations. جی ٹھیک ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز created by World Trade Organization WTO جو ہے اس کے نارمز آف فالو کریں تو کافی یہ بھی ایک اگین مورل اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے. پھر ہے جی prevalence of collective efforts against the emerging crimes in the against the emerging crisis in the present time. I think crisis لکھا ہوا ہے. اچھا پریولنس جو ہے نا بار بار انہوں نے یوز کیا ہے، جو کہ میں نے کہا ہے کہ بھئی اس کا یوزیج ایک دفعہ دیکھ لیں. پریولنس اور چیز ہوتی ہے، میکنگ اور چیز ہے، پروموشن اور چیز ہے، سپورٹنگ اور چیز ہے. یہ ساری چیزیں ڈسٹنکٹ ہے، بجائے یہ کہ آپ پریولنس کو ہر جگہ پہ یوز کر لیں. ورڈس ڈفرینٹ یوز کریں اور پریولنس کا صحیح استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ جہاں پہ آپ نے میکنگ لکھنا ہے یا سپورٹنگ لکھنا ہے ادھر آپ پریولنس لکھ رہے ہو، تو دیٹ گیوز اے بیڈ امپریشن کہ بھائی اس بچے کو انگلش کی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہر جگہ استعمال نہ کریں مہربانی. کیس ان پوائنٹ مورل اسٹینڈرڈس ٹو ٹیک اسٹینڈ اگینسٹ ٹرانس نیشنل ٹیررزم اینڈ گلوبل وارمنگ. ٹھیک ہے جی. پھر آگے 2.8 انٹروڈکشن آف پالیسیز ٹو ایریڈیکیٹ ریجنل ڈسپیوٹس امنگ اسٹیٹس. ریجنل ڈسپیوٹس امنگ اسٹیٹس کے کو ریزالو کرنے کے لیے پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جانی چاہیے. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایگزامپل جو ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. رائیولری بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ اٹس امپلیکیشنز فار مورل اسٹینڈرڈز آف انٹرنیشنل ریلیشنز. ٹھیک ہے جی. تو ان کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جانی چاہیے. کیا مطلب ہے کہ کسی آپ ایسی پالیسی کا حوالہ دیں گے کہ بھئی یہ پالیسی تھی، اس نے یہ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ حل کروا دیے، تو اسی طرح آپ کو دوسرے ریجنز کے لیے بھی کروانے چاہیے. ان کنٹراسٹ آپ نے یو ہیو ٹیکن این ایگزامپل فرام دی ادر سائڈ آف دی آئل. آپ کی جو اپوزٹ سائڈ ہے آپ نے ادھر سے دیکھا ہے، یا آپ کان الٹے پکڑے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے رائیولری بتایا اور یہ بتایا کہ اگر یہ سالو نہیں ہوتا تو اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کے ساتھ پیرلل میں نہیں چل رہی، اس کے اپوزٹ سائڈ سے ایگزامپل آ رہی ہے. آپ کی جو پالیسی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس سے ریجنل ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں، اس کی ایگزامپل دیں. کس طرح کی پالیسی ہو سکتی ہے، کون سے ڈسپیوٹس جو ہیں پریویسلی ریزالو ہوئے ہیں، کس طرح سے ہوئے ہیں، اس طرح کی پالیسی کی ایگزامپل دیں. ٹھیک ہے جی. Next we have what are the benefits of following moral standards in international relations. First of all, establishment of peace in the world. ٹھیک ہے جی. provision of fundamental rights to all. اچھا فنڈامنٹل کی بجائے ہیومن رائٹس کر لیں. فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں اینڈ دے آر inalienable rights. You have those rights by dint of being a person or human being. In contrast, fundamental rights, it is a precisely technical term, I would say, especially جو لوگ پولیٹیکل سائنس یا کانسٹیٹیوشنل لا وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس وہ ہیں جو کہ عدالتیں انفورس کرواتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی سٹیزن کے لیے جو رائٹس کانسٹیٹیوشن نے متعین کیے ہیں یہ وہ والے رائٹس ہیں، اور ان کو اگر آپ کے فلفل نہیں ہو رہے تو آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں کہ جی اسٹیٹ جو ہے یہ سرکار میرے یہ والے رائٹس فلفل نہیں کر رہی. Third, we have control of propagation of the negative use of nuclear weapons یا nuclear energy. تو کنٹرول آف پروپیگیشن آف دی نیگیٹو یوز آف، بلا وجہ لمبا کی ہوا آپ نے سمپل کنٹرول آن دا ابیوز آف نیوکلیئر ویپنز یا نیوکلیئر انرجی کریں بس. نیوکلیئر ویپنز کا تو خیر نیگیٹو ہی ہوگا. کنٹرول آن دا ابیوز آف نیوکلیئر انرجی کر لیں. دیٹ از مور پریسائز اینڈ ویری کرسپ. یو کین سے بڑا ایزی ہے آپ کے لیے اس کو پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی. ان کنٹراسٹ آف کنٹرول آف پروپیگیشن آف نیگیٹو یوز آف نیوکلیئر انرجی. اتنا لمبا کیوں کرنا ہے آپ نے؟ کیوں آف کر کے آپ نے اس کے دماغ کو جو ہے نا وہ دہی بنانا ہے کہ بھائی اب گڈ لک انڈرسٹینڈنگ دس؟ ایسا نہ کریں.
elimination of the exploitation of natural resources of developing states. अच्छा बात ये है कि exploitation of natural resources जो है ना कोई बुरी चीज़ नहीं है. आपने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स में भी पढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान शुड एक्सप्लॉइट इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड फॉर इट्स ओन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर रेवेन्यू. ठीक है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन जहाँ पे जाके बुरी हो जाती है उसको हम कहते हैं अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है जी, तो उससे बचना है, आपने उसको एलिमिनेट करना है. अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत तरह के हैं और आप उनको अगर रिप्लेनिश कर सकते हैं, यू आर डूइंग इट इन अ सस्टेनेबल वे, इट इज़ नो हार्म टू यू. आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकेंगे. अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन जो है उसको रोकना है. Challenges in the way of following moral standards in international relations. Hegemony of the US in the world. ठीक है जी, challenges आ रहे हैं अब कि कौन कौन से challenges हैं moral standards enforce करवाने में. Hegemony of the US in the world. ठीक है जी, hegemony of the US and the world in a disarray बाय हैनली जॉन. अच्छा केस इन पॉइंट है जी. फिर आता है प्रेवलेंस ऑफ पॉपुलिज्म एंड नेशनलिज्म एट द प्रेजेंट टाइम. बिल्कुल ठीक है, केस इन पॉइंट. पॉपुलिज्म इन द वेस्टर्न स्टेट्स एंड इट्स कनेक्शन विद इरोजन ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो हमने यहाँ पे वो पॉइंट देने हैं जो कि मॉरल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने से रोक रहे हैं या फिर उनको प्रिवेंट करते हैं. ठीक है जी. इमरजेंस ऑफ न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना. तो अगर कोल्ड वॉर इमर्ज हो रही है देन अगेन वी आर अनएबल टू फॉलो द मॉरल स्टैंडर्ड्स प्रिसाइजली. फॉर इंस्टेंस द रिमार्क्स ऑफ सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूएस एंटनी ब्लिंकन. अब एंटनी ब्लिंकन जो है अगर आप उसको पढ़ते हैं, रोजाना अखबार पढ़ते हैं, तो आपको पता है जी कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं. ठीक है जी. और उससे नीचे सिक्योरिटी एडवाइज़र है आई थिंक, या पता नहीं वो लॉयड ऑस्टन है. तो वो खैर ब्लैक है. ही इज़ एट अ लोअर लेवल. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूएसए का वो एंटनी ब्लिंकन है. ऑन द राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना. तो इसको ज़रा देख के प्रिसाइजली लिखा करें. मोनोपोली ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. बिल्कुल ठीक है जी. केस इन पॉइंट कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन परकिंस की किताब है, बड़ी अच्छी सी, उसका हवाला दिया हुआ है. तो जो बुक्स के रेफरेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. दूसरी जो गलतियाँ हैं उनको ज़रा सुधार लें. रिकमेंडेशंस फॉर इंश्योरिंग द फॉलोइंग ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. किस तरह से आप मॉरल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं या फिर उनको आप फॉलो कर सकते हैं. मेरी तरफ से कौन सी रिकमेंडेशन है जी, आगे पढ़ते हैं इनकी रिकमेंडेशन. बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म टू फॉलो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसीज इन लेटरेंट स्पिरिट. ठीक है जी. सेकेंडली अल्टरिंग द पॉलिसीज ऑफ प्री एम्प्टिव अटैक्स बाय स्टेट्स. बिल्कुल ठीक है. स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड रिस्पेक्ट टू सॉवरेंटी. डिवाइजिंग सॉल्यूशंस फॉर पैलेस्टाइन एंड कश्मीर. बिल्कुल ठीक है जी. और फिर लास्ट वी हैव इरेडिकेटिंग प्रोटेक्शनिज्म एट इंटरनेशनल लेवल. ये भी अच्छा है. एंड लास्ट पे कंक्लूजन है. फिर आगे इनका इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसमें थोड़ा आर्गुमेंट बिल्डिंग में गलतियां हैं. मैंने जहाँ पे मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी में बात लंबी हो जाएगी वहाँ पे मैं ज़रा उर्दू में भी आपको फीडबैक दे देता हूँ. सही है. एंड एब्रप्ट एंडिंग है इसके अंदर. और इसके अंदर इंट्रोडक्शन मस्ट कंक्लूड योर इंट्रोडक्शन इन 3 to 4 लाइंस. एंड पे देखे जहाँ पे सॉल्यूशंस खत्म हुए हैं वहीं पे एब्रप्ट एंडिंग है. सो आई रिकमेंड कि यहाँ पे आप थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक सी 2-3 लाइनें लिख के अपने इंट्रोडक्शन को एंड करके उसके बाद अपने मेन फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आएँ और उसको लिखना स्टार्ट करें. सो आई होप कि दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू और इसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा हुआ. मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि CSS 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर PMS की तैयारी कर रहे हैं. उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है और आपके लिए इवन करंट अफेयर्स के एसेस में, करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है. सो डू वॉच इट एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.